فیصل آباد کے علاقے سلیمی چوک میں مقیم سریا بیگم کبھی نہ پورے ہونے والے سپنوں کے محل لیے ہر روز نئے خواب بنتی ہے۔ سریا، جس کا شوہر محمد اقبال ایک پاور لومز فیکٹری میں دہاڑی دار مزدور ہے، جو اپنی پیٹھ پر 9 بچوں کا بوجھ لاتے ہر روز ایک نئے جذبے کے ساتھ کام پر روانہ ہوتا ہے۔ 9 بچوں کا پیٹ بھرنے اور اپنی بیوی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے محمد اقبال روزانہ ارمانوں کی چکی میں پستا ہے، مگر اس کے حالات ہیں کہ بدلتے دکھائی نہیں دے رہے۔ میاں میرا لوم پاور تے کام کردا، صرف 150 روپیہ دیہڑی پیندی ہے، نال ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ। ਮਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ۔ حکومت کی معاشی ترقی کے دعووں کے باوجود غریبوں کے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ محمد اقبال اور سریا بیگم جیسے لوگ کب تک غربت کی چکی میں پستے رہیں گے؟ غربت کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کب تک تعلیم، صحت اور اچھی زندگی کے لیے ترستے رہیں گے؟ یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کسی بھی ملک کی معیشت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے صنعتی شعبے کا توانا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں وہی ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں جن میں آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے، جبکہ ملک کی ساکھ اس کی پیداواری صلاحیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس ملک کی پیداوار مضبوط ہوگی اسے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پیداواری صلاحیت ہی وہ ستون ہے جس پر کسی بھی ملک کی معیشت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے معاشی حالات میں تبدیلی ہو اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ صرف اسی صورت میں ہی ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا، جس کے باعث ملک میں زیادہ سے زیادہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ تجارت میں اضافے، معاشی ترقی کی رفتار میں تیزی اور اس کے نتیجے میں ملک میں پائی جانے والی غربت میں کمی کسی بھی ملک کی معاشی پالیسیوں کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ معاشی ماہرین کے خیال میں معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے کا آپس میں جوڑی دامن کا ساتھ ہے، اور صرف وہی ترقی ہی حقیقی معاشی ترقی قرار پاتی ہے جس کے باعث ملک میں غربت کی شرح میں کمی واقع ہو۔ معاشیات کی زبان میں اس عمل کو کہ جس کے باعث اوپری سطح پر معاشی ترقی کے بعد غربت میں کمی واقع ہو اور لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہا جاتا ہے۔ اسی صورتحال کا پاکستان کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو معاشی ترقی کے حکومتی دعووں کے باوجود ملک میں عملی طور پر لوگوں کی قوت خرید کے اضافے اور غربت میں کمی سے کئی لوگ اختلاف رائے کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بظاہر نظر آنے والی معاشی ترقی کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سامنے نظر نہیں آتے۔ جب بھی گروتھ ہوگی، اگر باقی کوئی اور تبدیلی نہیں واقع ہوتی تو پھر تو غربت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر گروتھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی انکمز جو ہیں وہ ٹھیک ایک ہی طریقے سے نہیں بڑھتی، غریب آدمی کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی واقع ہو جاتی ہے، امیر آدمی کی آمدنی میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو گروتھ تو ہو جائے گی، لیکن ساری کی ساری گروتھ جو ہے وہ امیر آدمی کے حصے میں آ جائے گی۔ پاکستانی معیشت کے سرکاری جائزے کے مطابق ملک میں غربت کی شرح میں 10% سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اس سال 58 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار مہیا کیا گیا ہے۔ اقتصادی جائزہ برائے مالی سال 2005-06 میں بتایا گیا ہے کہ اس برس ملک کی شرح نمو 6.6% رہی ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے اور درآمدات اور برآمدات بھی بڑھی ہیں۔ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ سال 2001 میں غربت کی شرح 34.4% تھی، جو اب کم ہو کر 23.9% رہ گئی ہے۔ تاہم حکومت کا ماننا ہے کہ اب بھی 3.5 کروڑ افراد غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کا حقیقی دار و مدار ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مالی سال 2005-06 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کی مجموعی برآمدات میں سے 65.4% حصہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تھا، اور برآمدات کے کل اضافے میں اس شعبے کا 14.3% اضافہ دیکھنے میں آیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی معیشت میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ کیونکہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں کپڑا تیار کرنے کے کارخانے ہیں، لیکن ان سب شہروں سے جدا فیصل آباد سٹی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ شہر مکمل طور پر انڈسٹریل شہر ہے اور ٹیکسٹائل کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ ان انڈسٹریز میں تیار کیا جانے والا اعلیٰ کپڑا بیرون ملک ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے ڈیزائن،
ویرائٹی اور نفاست کی وجہ سے پہنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جہاں ملکی معیشت میں اہم رول ادا کر رہی ہے، وہیں ملک میں روزگار کی فراہمی میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ آپ امپلائمنٹ جنریشن کریں، اس کی وجہ سے ویجز بڑھ جائیں، ویجز اور امپلائمنٹ دونوں کے بڑھنے سے پھر آپ کی پرو پور گروتھ ہوگی، اور گروتھ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ غربت میں کمی واقع ہوگی۔ دوسری طرف غیر جانبدار معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان میں معاشی ناموری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ گزشتہ 7 برسوں میں ملک کے کئی علاقوں میں معاشی ترقی ہوئی ہے، مگر امیر اور غریب کے درمیان فرق بھی پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے۔ پچھلے چند برسوں میں امیروں کے پاس مزید دولت آ گئی ہے، جبکہ غریب افلاس کی دلدل میں مزید دھنس گئے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے ثمرات نچلے طبقے تک منتقل نہیں ہو سکے، اور غربت میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فیصل آباد کے علاقے سلیمی چوک کا رہائشی محمد اقبال ایک پاور لوم ورکر ہے جو گزشتہ 20 سالوں سے مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا جسم اور روح سے رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش میں اب تھک چکا ہے۔ 9 بچوں کا باپ محمد اقبال بیوی سمیت اپنے گھر کے 11 افراد کی خوراک، تعلیم، صحت اور رہائش کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جان توڑ کوشش میں مصروف ہے۔ 6 بچے ہیں، 3 بچیاں وا، یہ کہ سارے بچے پڑھ رہے ہیں اس ٹائم تقریباً کہ بہت زیادہ ہوں سارا خرچہ ہے وا، کہ پڑھ نہیں سکتے ساڈے، نہ کوئی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ چلو ساری عمر لنਘ گئی ہے، ہوں گاں کے بچیاں کا جڑا مستقبل ہے صحیح نہیں ہے اس ٹائم۔ گورنمنٹ جڑی کہندی ہے کہ ترقی ہو گئی ہے تو سان تو کدے نظر نہیں آتی ہے کہ ترقی ہوئی ہے۔ اسی تو اتنے ہی ہیں، مزدور واسطے تو کوئی ترقی نہیں ہے، سرمایہ دار واسطے ترقی ہے۔ محمد اقبال اور اس کے اہل خانہ کا خیال ہے کہ ملک میں ہونے والی معاشی ترقی کے حکومتی دعووں میں شاید کوئی صداقت موجود ہو، مگر اس ترقی کے اثرات غریبوں کی زندگیوں پر نہیں پڑ رہے ہیں، اور وہ پہلے سے زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے سے بھی زیادہ غریبوں کے وہی حال ہے ان کا، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہو رہے ہیں۔ کوئی حالات میں بہترین نظر نہیں آ رہی۔ پڑھائی کر کے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اچھی جاب کر لوں گا تو ہمارے گھر کے حالات تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں گے، تو اس لیے یہاں پہ تو رشوت اور سفارش کے سوا نوکری ملتی کوئی نہیں، تو پھر بھی ایک ذہن میں تھوڑا سا حسرت سی ہے کہ شاید کہیں نوکری مل جائے۔ معاشی ماہرین کے خیال میں اس حکمت عملی وضع کرنے کی بجائے جس سے ملک میں نئی صنعتیں لگیں، موجودہ صنعتوں کی پیداواری صلاحیت بڑھے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو اور روزگار کے نئے مواقع حاصل ہوں، حکومت کی پالیسی کا محور خصوصی طور سے گزشتہ 2 سے 3 برسوں میں یہ رہا ہے کہ عوام کو بچتوں کی بجائے اخراجات کی طرف راغب کیا جائے، اسراف کے ذریعے اشیاء کی طلب میں اضافہ کیا جائے۔ اس طرح ایک پالیسی کے تحت اس اضافے کو پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، جس کے باعث ملک میں معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ دکھایا جا رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سارے عمل کی وجہ سے امیر مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب غربت کے گھڑے میں دھنستے جا رہے ہیں۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی ناپائیدار معاشی پالیسیوں کی وجہ سے صرف اوپری سطح پر ہونے والی معاشی ترقی کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور پاورٹی ریڈکشن کے درمیان تعلق کی تھیوری ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جب تک ملک میں ان امپلائمنٹ کی سطح کافی حد تک کم نہیں واقع ہو جاتی، تو اس وقت تک حقیقی معنوں میں ان کی جو ویجز ہیں وہ بڑھنا دشوار ہے، اور جب تک وہ نہیں بڑھیں گی اس وقت تک یہ سوچنا کہ صرف روزگار میں اضافہ ہو جائے گا تو غربت میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے روزگار میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو ویجز کیونکہ کم مل رہی ہوتی تو ویج ارنرز جو ہیں ان کی آمدنیاں پہلے کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہیں۔ معاشی ماہرین کے خیال میں صرف معاشی پیداوار پر نظر رکھنے سے حقیقی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں ملک میں غربت میں کمی کی جا سکتی ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہموار معاشی پالیسیوں کے باعث نچلے اور محروم طبقے کے لوگوں کی آمدنی اور ان کی قوت خرید میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ بھی ملک میں ہونے والی معاشی ترقی کے حقیقی ثمرات سے بہرہ مند ہو سکیں۔